ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے، جن منزلوں کا عزم دیے انبیاء چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTV داستان کربلا پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 6 محرم الحرام 1445 ہجری ہے۔ میرے ساتھ بڑے خوبصورت بڑے عظیم مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ بائیں جانب علامہ ذیشان مہروی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ ویلکم ٹو دا پروگرام جی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف عالم دین علامہ محمد نسیم مہروی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں، صحت مبارک ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ تلاوت کلام مجید کے لیے قاری محمد عاقب موجود ہیں۔ السلام علیکم عاقب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ ناظرین، ہمارا پروگرام داستان کربلا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلاوت کلام مجید سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری عاقب محمود سے کہ وہ تلاوت کلام مجید سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑا خوبصورت آغاز فرما رہے تھے قاری عاقب محمود جی۔ ناظرین، پروگرام داستان کربلا، آج 6 محرم الحرام، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ امام علی مقام کی شجاعت ہے۔ اس حوالے سے ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور علامہ صاحب بہت قیمتی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر پیش کیے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، واعظ کسی دیار کا ہو یا کوئی خطیب، واعظ کسی دیار کا ہو یا کوئی خطیب، تاریخ تولتا ہے جہاں کوئی خوش نصیب، تاریخ تولتا ہے جہاں کوئی خوش نصیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب، دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا۔ علامہ صاحب، شجاعت کا لغوی معنی ایک تو ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور دوسرا یہ تھوڑا ایکسپلین فرما دیں، تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ شجاعت کے مترادف الفاظ کون سے ہیں، یعنی بہادری، دلیری وغیرہ جو ہم اس زمرے میں گنتے ہیں، بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، آپ نے شجاعت کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو شجاعت سب سے پہلی بات اگر میں کرتا چلوں تو شجاعت کہتے ہیں دل کے اپنے عزم پر پختہ رہنا جی، اور دل کے ارادے کے اوپر اگر بندہ پختہ رہے، اسی کے ساتھ
انسان کو ہر کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جب بے شک۔ انسان اپنا دل کا ارادہ پختہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اسی وجہ سے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور بالخصوص آج کا ہمارا موضوع بھی امام علی مقام کے حوالے سے ہے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام آپ کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنا ارادہ کبھی بدلا نہیں، اپنے ارادے کے اوپر گامزن رہے، اپنے ارادے کے اوپر پختہ رہے۔ شجاعت کا پہلا معنی ہی یہی ہے، شجاعت کہتے ہیں کہ اپنے دل کے ارادے کے اوپر پختہ رہنا۔ جی علامہ صاحب، امام علی مقام کی شجاعت کا یہاں پہ آپ نے ذکر فرمایا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی اگر حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تاریخ کے حوالے سے، جو ہم نے پڑھا، ہم تک جو بات پہنچی، تو آپ علیہ السلام بچپن سے ہی شجاعت کے پیکر تھے۔ بالکل آپ نے ہمیشہ دلیری کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ نے کربلا میں تو یہ پیغام دیا کہ خواہ کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، عمر رسیدہ ہو، بالکل ہی اس کو ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اس حوالے سے آپ کے خیالات کیا ہیں، وہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ شجاعت حضرت امام حسین کو ملی کہاں سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس مقام کے اوپر کھڑا حضرت امام حسین کو کس نے کیا؟ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین، آپ حضور علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں، آپس میں پنجہ آزما ہیں، لڑ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ سے فرماتے ہیں، حسن جلدی کرو، جلدی پکڑو۔ سیدہ فاطمہ پاس موجود ہیں سلام اللہ علیہ۔ السلام۔ آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ حسن مجتبیٰ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ فرما رہے ہیں حسن جلدی پکڑو، حسن جلدی کرو۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا، بیٹی فاطمہ، دراصل بات یہ ہے کہ حسن کو میں کہہ رہا ہوں حسن جلدی کرو، حسین کو جبریل کہہ رہا ہے حسین جلدی سبحان کرو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شجاعت دراصل یہاں سے ملی ہے، حضور علیہ السلام کی طرف سے شجاعت حضرت امام حسین کو عطا ہوئی، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو شجاعت کا مظاہرہ کیا، ہر انسان کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سبق کھول کے رکھ دیا کہ کوئی ظالم جب بھی کھڑا ہو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا یہی شجاعت ہے۔ بے شک اسی طرح امام علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے علامہ صاحب، اور بڑا خوب فرمایا کہ آپ کو شجاعت جو ہے وہ بیسیکلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جبریل امی ارشاد فرما رہے تھے آپ کو کہ جلدی کرو، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مالک کائنات، خالق کائنات نے ازل سے ہی امام حسین علیہ السلام کو شجاعت کا پیکر بنایا، اور اسی بدولت آپ علیہ السلام نے بچپن سے لے کے آخری عمر تک، یعنی کربلا میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ اس ٹائم جوانی گزار چکے تھے اور بڑھاپے کی طرف آپ کی زندگی جا رہی تھی، لیکن اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے اس قدر بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا کہ کسی ایک پل بھی دشمن کے آگے آپ نے سر نہیں جھکایا، بلکہ حق کا جو علم ہے وہی بلند کیا، اور وہی بلند کرتے کرتے ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ اگر جینا ہے تو پھر حق کی آواز بلند کرنی ہے، ظلم خواہ کیسا بھی ہو اور ظالم کتنا بھی طاقتور ہو، آپ کمزور ہیں یا آپ مالدار ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا بچے ہیں، ہر لحاظ سے آپ کو شجاعت کا یہ علم بلند کرنا چاہیے اور ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے داستان کربلا۔ میں اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ علامہ ذیشان مہروی صاحب موجود ہیں۔ ذیشان بھائی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب امام علی مقام علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی بہادری، دلیری پہ گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب بھی۔ میں یہاں پہ تھوڑا ادبی ذوق شامل کرنا چاہوں گا کہ ادبی تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، شعرائے کرام نے جناب امام علی مقام کی شان میں کس طرح کے کلام کہے، ان کی تھوڑی تفصیل ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فیصل بھائی، شعراء نے تقریباً تمام شعراء جو ہیں، جو محبین اہل بیت ہیں،
انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے تقریباً تمام تر جو حیات کے پہلو ہیں ان پر لکھا بھی ہے، اور یہ معمول بھی رہا ہے تمام محبین کا کہ وہ اہل بیت پہ اکثر لکھا بھی کرتے ہیں۔ بے شک۔ اگر اصناف سخن کو لیا جائے، جس صنف میں سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام پر لکھا گیا وہ مرثیہ ہے، جی، اور مرثیہ کو دیکھا جائے کہ مرثیہ ہے کیا، اس کی روایت کیا ہے، اور خصوصاً اردو مرثیہ نگاری کی روایت کو دیکھا جائے، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں پھر یہ، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری ہے تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ بھی مناسبت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے مرثیہ کو دیکھا جائے تو یہ رسا سے مشتق ہے۔ رسا، جی، تو رسا کہتے ہیں مردے کو رونا، جو مر جاتے ہیں یا رخصت ہو جاتے ہیں جی ہاں، ان کو رونا اور ان کی خوبی بیان کرنا۔ بے شک۔ تو یہ عربی جو مرثیے تھے ان میں یہی معنی لیا جاتا رہا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا فارسی میں آیا اور پھر اردو میں آیا۔ فارسی اور اردو میں زیادہ تر جو مرثیے لکھے گئے تو وہ واقعہ کربلا کے ساتھ خاص ہو گئے۔ اردو میں جب یہ صنف آئی تو ہندوستان کے خصوصاً جو شعراء تھے انہوں نے جب مرثیے کہے تو اب جب بھی مرثیے کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام یا ان کے رفقاء کے غم میں ان کے غم میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ اور اسی سلسلے کو مزید جب اردو ادب میں شہرت ملی، پہلے جو مرثیہ تھا وہ کسی بھی ہیئت میں لکھا جاتا تھا، جی، مثنوی کی بھی ہیئت میں لکھا جاتا تھا اور اسی کے ساتھ جو ہے نوحے ان کی ہیئت میں بھی لکھا جاتا رہا ہے۔ پھر میر انیس کے آنے سے تھوڑا پہلے، یعنی کہ ان کے والد اور ان کے ہم عصروں کے درمیان جب یہ مرثیہ نگاری آئی ان کے دور میں، تو تب اس کی ہیئت جو ہے مربع کی صورت میں ہوگی، یعنی 4 مصرے، اور پھر جب مروجہ اس کی شکل ہے ابھی، یعنی کہ مسدس میں یا مخمس میں مرثیہ لکھا جاتا ہے، جی، تو اس ہیئت میں انیس کے آنے سے پہلے یہ مروجہ جو شکل ہے اس کی ہو گئی تھی مرثیے کی۔ تو مرزا انیس کے جو والد ہیں ان کے ایک ہم عصر ہیں میر ضمیر، انہوں نے تو اپنے بند میں باقاعدہ اس مروجہ ہیئت کی تصدیق کی ہے کہ اس کو میں نے جو ہے نا اس کی طرح میں نے ڈالی ہے، یعنی سب سے پہلے اس ہیئت کو ایجاد کرنے والا، اس کو متعارف کروانے والا میر ضمیر، جی میر ضمیر صاحب ہیں۔ صحیح۔ پھر اگر دور جدید کو دیکھا جائے، بعد میں انیس کے بعد آنے والوں نے، انیس نے تو بہت کام کیا، انیس اور دبیر نے، اور مرثیہ نگاری کو بہت زیادہ یعنی پروان چڑھایا۔ اردو زبان میں انہوں نے باقاعدہ اردو زبان کی بات ہو رہی ہے جی بالکل ایسے۔ اردو زبان میں یعنی میر انیس اور مرزا دبیر نے، یعنی لکھنؤ کے یہ شاعر تھے۔ اس سے پہلے تھوڑا چلا جائے، اردو میں مرثیہ کی روایت یعنی اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتاتا چلوں کہ عادل شاہی اور قطب شاہی جو دور تھا ان کے جو بانی تھے وہ امامیہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ صحیح۔ تو اس سے دور کا سب سے پہلا، یعنی کہ اردو زبان میں سب سے پہلا جو مرثیہ نگار ہے وہ ملا وجی ہے، جس کی کتاب اردو کی سب سے پہلی سبرس مشہور ہے، تو وہ پہلا مرثیہ نگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے امامیہ مذہب کے ماننے والے، وہ امام باڑوں میں اپنے نا مرثیہ خوانی کرایا کرتے تھے، تب اس صنف کو باقاعدہ جو ہے نا دوام اور شہرت ملتی گئی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمارے دور تک آیا، اور اس سے پہلے بڑے مرثیہ نگار ہو چکے ہیں، انہوں نے اس فن پہ کام بھی کیا۔ اب جو نئی صورت ہے یہ تو ایک مروجہ صورت ہوگی نا مسدس کی صورت میں، جی یس۔ اور اس کے ساتھ ہی ابھی نئی جو ایک حیت ہے وہ ہے غزل کے پرائے میں، یعنی کہ اسی حیت میں لکھا جا رہا ہے۔ پھر نصیر صاحب کے اکثر مرثیے اور آج کے دور کے جتنے بھی شعراء ہیں ان کی زیادہ تر توجہ اسی طرف ہے۔ قمر جلالوی صاحب نے بھی، ہاں اسی طرح اور بھی پیچھے جو شعراء گزر چکے ہیں انہوں نے سلام جتنے بھی کہے ہیں وہ غزل کی حیت کے ساتھ جو مناسبت رکھتے ہیں اس میں کہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے علامہ ذیشان مہروی صاحب جو ہے وہ مرثیہ اور مرثیہ نگاری کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے اس کی ابتدا سے لے کے موجودہ دور تک مختصر تعارف اور تفصیل پیش کی۔
ابھی گفتگو کے سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں، میں علامہ نسیم میروی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، جناب امام علی مقام علیہ السلام، جن کی زندگی کا پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ شجاعت سے بھری پڑی ہے، تو آپ کے بچپن کا کوئی واقعہ ہمارے ناظرین کو سنائیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شجاعت اور بہادری سے بھرپور رب ذوالجلال نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ تو شجاعت کے کافی سارے معنی ہیں، لیکن ایک معنی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت بچپنے میں بھی اگر دیکھی جائے تو وہ بھی بے مثل اور بے مثال ملتی ہے۔ شجاعت کسی کو معاف کر دینا، کسی کے اوپر احسان کرنا، یہ بھی ایک شجاعت کا پہلو کہلاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا جان سے یہ چیزیں ملی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپنے کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبی کے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر سوار ہیں۔ حضور علیہ السلام حالانکہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے کاندھے کے اوپر جلوہ فگن ہو جاتے ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے جب نیچے اترتے ہیں تو پیچھے ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر، وہ صحابی رسول اپنا سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ابھی تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام پشت سے نیچے اترے تو پھر حضور نے اپنا سر اٹھایا۔ سر اٹھا کر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے سوچا کہ شاید کوئی عارضہ لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا تھا، بلکہ میری پشت کے اوپر حسین تھا۔ حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے جب نیچے اترے تو مجھے بھی رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا کہ اے پیارے محبوب، اب اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، اب اپنا سر سجدے سے اٹھا لو۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو صحابہ اکرام کے سامنے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے اپنی مرضی سے اس وجہ سے سر نہیں اٹھایا، آج حسین علیہ السلام میری پشت کے اوپر سوار تھے، میں نے سجدے کو لمبا کیا۔ بعض روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 تسبیحیں پڑھی ہیں۔ تو یہاں پہ سیرت نگاروں نے اور مفسرین اکرام نے اور تاریخ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پشت پر سوار ہوئے، 72 تسبیحیں حضور نے پڑھی۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی مرضی سے سر نہیں اٹھایا، حسین علیہ السلام جب پشت سے نیچے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر بلند کیا۔ تو بات کو مختصر کرتا چلوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب پشت پہ سوار ہوئے تو 72 تسبیحیں حضور نے پڑھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسی وقت سے یہ چیز عطا ہو گئی کہ حسین تو اپنے نانا کے پشت کے اوپر سوار ہوا ہے، 72 تسبیحیں حضور نے پڑھی ہیں، انہی 72 تسبیحوں کا قرض تجھے کل کربلا کے میدان میں چکانا پڑے گا۔ یزید نقشہ جوہر و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جوہر و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی لوگ بنتے ہیں کوشش سے، یزید آج بھی لوگ بنتے ہیں کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام داستان کربلا۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علمی اور ادبی حوالے سے ایک انتہائی معلوماتی پروگرام ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو NTV کے ساتھ، جس میں ہوں گے ہمارے مہمان مختلف شخصیات، مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے۔ دیکھتے رہیے NTV۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام داستان کربلا۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہماری خصوصی نشریات جاری ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کی علامہ عبدالرحمن جامی صاحب نے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے ہم ایک نعتیہ کلام سنیں گے
اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے بچوں سے۔ در نبی پہ جبیں ہماری جو کی ہوئی ہے جو کی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی۔ چلو سیکھو نبی کے در پر، میرا نبی ہے کرم کا پیکر، چلو سیکھو نبی کے در پر، میرا نبی ہے کرم کا پیکر، شہ مدینہ کی دوم گئے مچی ہوئی ہے مچی رہے گی، شہ مدینہ کی دوم گئے مچی ہوئی ہے مچی رہے گی، عمل سے خالی ہے گرچہ داماں مگر ہمارا یہی ہے ایمان، عمل سے خالی ہے گرچہ داماں مگر ہمارا یہی ہے ایمان، نبی کی رحمت سے فرد عصیان دھلی ہوئی ہے دھلی رہے گی، نبی کی رحمت سے فرد عصیان دھلی ہوئی ہے دھلی رہے گی، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی، ہوا ستانے نبی کا منگتا ہے میرے دامن میں ان کا صدقہ، ہوا ستانے نبی کا منگتا ہے میرے دامن میں ان کا صدقہ، نبی کے صدقے میں میری جولی بھری ہوئی ہے بھری رہے گی، نبی کے صدقے
میں میری جولی بھری ہوئی ہے، بھری رہے گی۔ کرم کی راتیں کرم کے دن ہیں، اسی یقین سے مطمئن ہیں۔ کرم کی راتیں کرم کے دن ہیں، اسی یقین سے مطمئن ہیں۔ نگاہ رحمت ہماری جانب اٹھی ہوئی ہے، اٹھی رہے گی۔ نگاہ رحمت ہماری جانب اٹھی ہوئی ہے، اٹھی رہے گی۔ حد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہے میرے سرور۔ حد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہے میرے سرور۔ ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے، تنی رہے گی۔ ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے، تنی رہے گی۔ مکین حضرات مدینے والے، نیازی صدقے تیری عطا کے۔ مکین حضرات مدینے والے، نیازی صدقے تیری عطا کے۔ تمہاری نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے، کھری رہے گی۔ تمہاری نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے، کھری رہے گی۔ درے نبی پہ جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی۔ ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے بچے تھے جنہوں نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا۔ عبدالستار نیازی علیہ رحمہ کا کلام تھا، بڑے خوبصورت انداز میں بچوں نے پیش کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین، میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب جناب امام علی مقام علیہ السلام کو جب مجبور کیا گیا اس بات پہ کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو آپ علیہ السلام چونکہ نڈر، بہادر اور شجاعت کے پیکر تھے، اس بات کے جواب میں جناب امام علی مقام علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی بیعت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ولید نے بلایا۔ ولید کو اس چیز کی خبر تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کا جانشین یزید بن چکا ہے، تو ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو جملے وہاں پہ ارشاد فرمائے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھ جیسا بندہ یزید کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔
اس کے اندر اگر کوئی بندہ سمجھنے والا ہو تو بہت بڑی بات ہے کہ حضرت امام حسین نے یوں فرمایا کہ مجھ جیسا بندہ، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ کے اپنا عمل بیان کیا کہ مجھ جیسا بندہ یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام کے اوپر فرمایا تھا نباشر من یلعب بالقرۃ والکلاب، کہ یزید تو وہ ہے جو شراب پیتا ہے، کتے لڑاتا ہے اور باندر نچاتا ہے۔ ایسا بندہ جو مجھ سے بیعت کی کہے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، اور حسین کا ہاتھ تو وہ ہے جو ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں رہا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہاتھ ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا، اور جس کی پرورش ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہوئی ہو، وہ بندہ بلا ایسے فاسق و فاجر اور کافر کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے شہزادے کو تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ ان سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے حقیقت میں بغض نہیں رکھتا، وہ بلکہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جو بندہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے، یزید نے بغض کی ابتدا یزید سے ہوئی، یزید نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کرنے کا جو طریقہ تھا اس کو اجاگر کیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا حکمران جتنا بھی ظالم ہو اس کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا حسین کی سنت ہے۔ بے شک حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان کہا کہ مجھ جیسا بندہ لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا بندہ یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ میں وہ حسین ہوں جس کو پیاس لگتی تھی تو نانا مصطفیٰ اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، جس کا روزہ کبھی نہ چھوٹا ہو، جس کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقے کے اوپر جس کی زندگی گزرتی ہو، وہ بلا یزید کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ بے شک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جنہوں نے تربیت پائی وہ یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ بڑا خوبصورت اور مدلل جواب دے رہے تھے علامہ نسیم مہروی صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں داستان کربلا۔ آج شجاعت، بہادری اور جرأت کے موضوع پہ گفتگو جاری ہے۔ جناب امام علی مقام جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو میں بہادری کا مظاہرہ فرمایا اور ہر پہلو میں ان کے جو دشمن ہیں انہیں شکست ہوئی، اور جناب امام علی مقام نے فتح کا علم بلند کیا۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن ابھی علامہ ذیشان مہروی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ مرثیہ نگاری کے حوالے سے گفتگو ہماری ہو رہی تھی بریک سے پہلے، تو مرثیہ نگاری کا آپ نے ارتقاء، آغاز اور وہاں سے لے کے آج کے دور تک ایک بڑا جامع اور مختصر تعارف پیش کیا ہمارے ناظرین کو۔ ابھی اگر آپ مرثیہ کے تھوڑے اجزاء اور اس کی وضاحت ہمارے ناظرین تک پیش فرما دیں کہ مرثیہ کے اجزاء وغیرہ کیا ہیں اور اس کی دیگر تراکیب وغیرہ۔ دیکھیں فیصل بھائی، مرثیہ اگر روایتی مرثیے کو دیکھا جائے تو اس کے کچھ اجزاء ہیں جو مخصوص ہیں جی، اور جدید مرثیہ نگاری کو دیکھا جائے تو اس میں تھوڑی تبدیلی بھی ہوئی ہے ابھی نا۔ روایتی جو مرثیہ تھا اس کے تقریباً 9 اجزاء جو ہیں بنتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 سراپا، نمبر 3 چہرہ، نمبر 4 رخصت، نمبر 5 آمد، اور اسی طرح رجز اور جنگ، پھر شہادت اور دعا، یہ اجزاء ترکیبی ہیں مرثیے کے ہیں۔ اور انیس اور دبیر کے اگر مراثی دیکھے جائیں تو ان میں ان تمام چیزوں کی بڑی خوب رعایت کی گئی ہے۔ جی، اسی وجہ سے ان کو جو ہے نا مرثیہ نگاری میں بڑا عروج حاصل ہوا اور ان کا خاصا نام ہوا۔ تو اب ان اجزاء کو دیکھا جائے، اس میں تمام تر جو امام حسین علیہ السلام ہیں یا آپ کے رفقا ہیں، ان کی بہادری، جرت، شجاعت، ان کی جنگ کے اندر کارکردگی اور جی، ان کا جو معرکہ ہے وہ کھل کے ظاہر ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی جی مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا، اور میں ریپیٹ کرتا چلوں، آج جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ
شجاعت، بہادری اور دلیری کا چل رہا ہے کہ امام علی مقام نے کس دلیری کا مظاہرہ فرمایا، خواہ وہ کوئی میدان بھی ہو۔ علامہ عبدالرحمن جامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ امام علی مقام علیہ السلام آپ نے جرأت و بہادری کا جس قدر مظاہرہ فرمایا اس سے تو بچہ بچہ واقف ہے۔ آپ کے بچپن سے لے کے میدان کربلا آخری آپ کے خون کے قطرے تک حسین ایسا نام ہے جو جھکا نہیں، جو بکا نہیں، جو ڈٹ کے کھڑا رہا اور ظلم کے خلاف ایک چٹان بن کے کھڑا رہا۔ آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے مزید آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شجاعت، بہادری یا جرأت ہے، کیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو اہل لغت نے لکھا یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، زمانی الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں۔ اس میں جرأت، شجاعت، بہادری، تحمل اور جواں مردی، دلیری، ہمت، یہ سارے الفاظ مترادف ہیں جی، اور اردو ادب میں خصوصاً یہ بطور ترادف استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جی، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں دیکھ لیں غزوات آپ کے دور میں ہوئے، اور یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے عوام میں کہ بہادری اور جرأت کیا صرف میدان جنگ میں ہی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بہادری، شجاعت اور جرأت کا پتہ اس وقت لڑائی میں تو ہر کوئی آگے، کوئی بھی بہت سارے لوگ آگے جا کے لڑتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں کے اوپر لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کو معاف کر دینا، طاقت کے ہوتے ہوئے بے شک جب آپ لوگوں کے اوپر گرفت کر چکے ہوں پھر ان کو معاف کر دینا۔ فتح مکہ دیکھ لیں اور دیگر بہت ساری مثالیں علماء بیان فرماتے رہتے ہیں۔ یعنی جرأت اور شجاعت کا، بہادری کا جو مفہوم ہے وہ میدان جنگ میں بند نہیں ہے۔ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی امام علی مقام کے شہزادے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بازار میں جا رہے ہیں، مختصر کرتا ہوں، تو بندہ آگے اس نے روک لیا، روک کے پوچھا جناب آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا تعارف دیا، وہ گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ بھی ایک جرأت اور بہادری۔ اور اس کے اگلا درجہ دیکھیں کہ آپ نے جب وہ تھک گیا نا، آپ نے فرمایا مسافر لگتے ہو، بھوک لگی ہوگی، آؤ ذرا تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، آؤ تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، جو ضرورت ہے تجھے علی کے دروازے سے ملے۔ امام علی مقام کے قاتلوں میں سے لوگ آتے ہیں تو یہ ان کو رہائشیں دے رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہاں آپ کے ہم مہمان تھے، جو آپ کا ظرف تھا آپ نے کیا، آج آپ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ بھی ایک جرأت اور بہادری اور جمع مردی میں شمار ہوتا ہے۔ امام علی مقام کا بچپن کے اسی طرح کے واقعات کثیر تعداد میں علماء بیان فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ، کہ فرمایا، مختصر مفہومی ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس نے بھی صبر کیا اور معاف کر دیا۔ سب سے پہلے ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ ہم لوگ تو جب بے بس ہو جاتے ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا تو کہتے ہیں صبر ہی کرنا ہے اور کیا کریں، لیکن ایسا نہیں۔ صبر کما کہ صبر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل پڑے تو فوراً اس کو برداشت کریں۔ صبر اور اسی مفہوم کو بیان کیا تھا اس جنگ کے نمونے کو کہ اس کا ثبوت دے دیا عسکر کی جنگ نے، شہروں کا شہر ہوتا ہے بچہ حسین۔ اب حضرت علی اصغر علیہ السلام وہاں اٹھ کے جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے، لیکن جس انداز میں انہوں نے قربانی پیش کی اس خاندان سے، یعنی میں جس طرح آیت کا مفہوم عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ جس نے بھی صبر کیا اور معاف کر دیا، ان ذالک لمن العزم الامور، فرمایا یہ بڑے صاحب ہمت لوگوں کے کام ہے، یہ جوان مرد لوگوں کے کام ہے، بڑے دل گردے والوں کے کام ہے، عام بندے کے یہ بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ بات میں اس چینل کے توسط سے عوام الناس سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جرأت اور بہادری صرف اور صرف میدان جنگ یا لڑائی میں نہیں، جرأت اور بہادری یہ امام علی مقام کا خاندان ہم سب کو سبق دے کے گیا، تعلیمات میں سے چھوڑ کے گئے کہ اس جرأت اور بہادری کا آپ معاشرے میں بھی اظہار کریں، اپنے رہن سہن میں، اپنے علاقے میں، جہاں کہیں بھی آپ کو
ضرورت پڑے جہاں آپ غصے کو پی جائیں، یہ بھی آپ کی جوان مردی ہے، ہمت ہے، جو شجاعت کے ذو معنی لفظ ہے۔ اسی طرح امام علی مقام علیہ السلام کا دیکھ لیں، جگہ جگہ پہ آپ کو عرض کیا جا رہا ہے حضور جب آپ مکہ شریف سے کربلا تشریف لے جا رہے ہیں، 2-3 جب ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جب ان کی فوجیں سامنے آئی رستے میں تو ساتھیوں نے عرض کیا حضور ہم جنگ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم پہل نہیں کریں گے جنگ میں۔ یہاں سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام جنگ کے لیے تشریف نہیں لے جا رہے تھے۔ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کی، لیکن بغاوت تو تھی، حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، دستے محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ یعنی ان کی بغاوت تھی، لیکن بغاوت حق کے خلاف نہیں تھی، ظلم کے خلاف بغاوت تھی، تو اس میں بھی پہل نہیں کیا آپ نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا، ہمت اور برداشت کا۔ جب ساتھی حضرت عباس علمدار جیسے موجود ہوں اس وقت طاقت کے ہوتے ہوئے اور اتنی شجاعت کا مالک کہ جو اشارہ کریں تو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے۔ سب سے بڑی برداشت دیکھیں، آج دیکھیں تھوڑا سا کسی کے اوپر ظلم ہو جائے وہ بددعاؤں کے بارش کر دیتا ہے۔ امام علی مقام کے اوپر دیکھ لیں، خاندان لٹ گیا، جان نثار شہید ہو گئے، پانی نہیں دیا جا رہا، بچے ہاتھوں پہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن امام علی کا مقام بددعا نہیں دے رہے۔ اللہ اللہ، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اب میں علامہ ذیشان مہروی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، آج ہم نے مرثیہ پہ گفتگو کی، آپ نے اس کی بڑی وضاحت بیان کی ہمارے ناظرین کو۔ آج آپ ہمارے ناظرین کو کون سے کلام سنا رہے ہیں؟ جی، مرثیہ نگاری پہ ہی بات ہو رہی ہے تو مرثیے کے ہی کچھ اشعار سناؤں گا، ماشاءاللہ۔ لیکن ایک ایسے مرثیہ نگار کا تعارف کروا دوں کہ جو دور جدید میں ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے اس صنف کے حوالے سے بھی۔ میری مراد علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، تنقید مرثیہ کو دیکھا جائے، تنقید اصناف کو تنقیدی نظر سے دیکھا جائے اگر اس صنف کو، تو تمام اصناف سفن میں مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس کو تمام ناقدین نے یہ کہا ہے کہ یہ اس پہ انتہائی محنت کی اور باریک بینی کی ضرورت ہے۔ یعنی سب سے مشکل ترین جو کام ہے جس صنف پہ لکھنا ہے وہ مرثیہ نگاری ہے، کیونکہ اس فن کے لیے ایک تو فصاحت کلام، بلاغت اور فن پہ آپ کو مکمل دسترس ہونا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ کئی ایسی اصناف سخن اور بھی ہیں جس پر پورا کمال حاصل ہو، تب جا کے آپ ایک فکری اور ایک معیاری مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ پیر جی نے ایک کلاسیکی روایت کو یعنی روایتی مرثیے کو بھی لکھا ہے، کہا ہے، اور جدید دور کے مطابق جس طرح سلام کہے جاتے ہیں غزل کی حیت میں، وہ بھی کہیں۔ پچھلے جتنے بھی ہم نے پروگرام میں کلام پیش کیے ہیں وہ سارے جدید مرثیت۔ جی، پیر جی کا ایک مرثیہ ہے، میں احباب کی نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اے دوست چیرہ دستیے دورے جہاں نہ پوچھ، اے دوست چیرہ دستیے دورے جہاں نہ پوچھ، اس چرخ فتنہ ساز کی نہ رنگیاں نہ پوچھ، نہ مہربانیوں کا سبب مہربان نہ پوچھ، انسان سے عداوت عمر رواں نہ پوچھ، ہر ایک نفس ہے دور فراواں لیے ہوئے، ہر راگنی ہے ایک غم پنہاں لیے ہوئے، اس پر بھی رہنے بغض و عداوت ہے آدمی، سید زبون جذبہ نفرت ہے آدمی، مصروف حرب و ضرب و ہلاکت ہے آدمی، خود آدمی کے خون سے لطپت ہے آدمی، چہرے پہ اپنے خون رفیقہ ملے ہوئے، ہوئے درندگی میں ہے انسان ڈھلے ہوئے، سمجھائیے کسے کہ عداوت حرام ہے، رسم نفاق و خوے قدورت حرام ہے، اخلاق و آشتی سے بغاوت حرام ہے، فتنہ ہے کفر اور شرارت حرام ہے،
اہل ستم کو کہرے خدا کی وعید ہے، اخیار پہ جو ظلم کرے وہ یزید ہے، اخیار پہ جو ظلم کرے، اخیار پہ جو ظلم کرے وہ یزید ہے، جس کو فنا نہیں وہ محبت ہے دوستو، دل کو جو گھن لگائے وہ نفرت ہے دوستو، غیریت ایک تسلسل وحشت ہے دوستو، انسان وہ ہے جو باعث راحت ہے دوستو، ہر دل میں تاب سے سمدیت لیے ہوئے، نور خدا ہے مشعل وحدت لیے ہوئے، البتہ حاکمان جفاجو کے روبرو قائم رکھ اپنی ہمت و غیرت کی آبرو، رو بے شہنشاہی سے کبھی سر جھکا نہ تو، باطل کا سامنا ہو تو کر حق کی گفتگو، دامان خسروان حق آزار پھاڑ دے، جھنڈے زمین پہ اپنی شجاعت کے گاڑ دے، جھنڈے زمین پہ اپنی شجاعت کے گاڑ دے. کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. عرصہ ہوا چلی تھی مخالف کبھی ہوا، اورنگ سلطنت پہ تھا ایک بانی جفا، اس وقت ایک مرد حکاراؤ حق نوا، آیا تھا شہر نر کی طرح سوئے کربلا، جو مصطفیٰ کا نور تھا زہرا کا چین تھا، اس با خدا کا نام گرامی حسین تھا. کیا بات. کیا بات. اور ناموں سے لوح تاج امامت چراغ دیں، نور ازل فروغ ابد مطلع یقین، تنویر عرش حسن فلک زینت زمین، باطل ستیز حق نگر و صدق آفرین، مصباح لطف صبح کرم عزت وجود، رمز نماز سر وفا ستوت سجود، جانے کرم نگار حرم قبلہ امم، میر حیات مہر بقا قاسم نعم، سامان رشد شاہد حق احسن الشیم، قندیل فیض شم سخن خسرو قلم، دست علی حسام حسن نور مشرقین، تصدیق و اعتبار زمین و زمان حسین. اللہ کا مطیع محمد کا لاڈلا، زہرا کا عزم زینب و سغرا کا آسرا، واری تھی جس پہ بالی سکینہ و با وفا، حیدر کو جس کی قوت بازو پہ ناز تھا، آواز آ رہی ہے یہ رن میں کچار سے، ٹپکے گا آج خون رگے اقتدار سے، ٹپکے گا آج خون رگے اقتدار، ٹپکے گا آج خون رگے اقتدار سے، کیا کہنا. ہیبت سے اس کی پیر فلک کو نہیں قرار، لرزے میں ہے زمین تو سکتے میں روزگار، ہر سانس کو یہ دھن ہے کہ ڈھونڈے رہے فرار، یہ حال دشمنوں کے ہے سر پر قضا سوار، ہلچل سی ایک بپا ہے دل جبرائیل میں، شعلے بھڑک رہے ہیں دیار خلیل میں، کیا کہنا. کیا کہنا. ہر ایک طرف خروش ہے فریاد و آہ کا، جو سانس آ رہا ہے وہ کانٹا ہے راہ کا، سکہ جمع ہوا ہے حسینی سپاہ کا، کنبا ہے یہ جناب رسالت پناہ کا، حاضر عدو ہے نقد دل و جان لیے ہوئے، سرمایہ حیات پریشان لیے ہوئے، یہ بے پناہ دھوپ کی شدت یہ تشنگی، یہ غم یہ اضطراب یہ صدمے یہ بے کسی، یہ غم یہ اضطراب یہ صدمے یہ بے کسی، یہ گیس ہوئے حیات گریزہ یہ برہمی، اور اس کے باوجود یہ جوش دلاوری، دل ہے اداس ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے، اے فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی کام ہے، اے فاطمہ کے لال، اے فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی کام ہے، پھولا پھلا چمن جو ہوا سامنے تباہ، وہ بے کسی کا وقت بھی کیا تھا خدا گواہ، زینب وفور غم سے ہوئی غرق رنج و آہ، تڑپا جو دل تو سوئے مدینہ اٹھی نگاہ، بولی کہ اے محمد ذی جاہ المدد، سب کی پناہ میرے شہنشاہ المدد، غش میں پڑے ہیں عابد بیمار ہائے ہائے، چہرے پہ بے کسی ہے نمودار ہائے ہائے، تپتی زمین پر ہے علمدار ہائے ہائے، نرگے میں ہے بطول کا دلدار ہائے ہائے، فریاد کس سے ہو ستم روزگار کی، دوش خزاں پہ لاش ہے فصل بہار کی، دوش خزاں پہ لاش ہے فصل بہار کی، اے وائے بر فسردگی باغ بو تراب، کانٹوں پہ ہیں گلاب تو نیزوں پہ آفتاب،
ان کی طرح سے کوئی نہ ہو خانما خراب، ان کی طرح سے کوئی نہ ہو خانما خراب، بچے بھی سو رہے ہیں جواں بھی ہیں محو خواب، زہرا کے گل ازار پہ چادر ہے دھول کی، لاشیں پڑی ہیں خاک پہ آل رسول کی، لاشیں پڑی ہیں خاک پہ آل رسول کی۔ اماں کو میرے غم کی خبر کیوں نہیں ہوئی، ہم بے قصوں کی سمت نظر کیوں نہیں ہوئی، فریاد میری زود اثر کیوں نہیں ہوئی، میری شب علم کی سحر کیوں نہیں ہوئی، دشمن کی دسترس میں تیرا نور عین ہے، اماں یہ اور کوئی نہیں ہے حسین ہے، یہ اور کوئی نہیں، اماں یہ اور کوئی نہیں ہے حسین ہے، پیغمبری کو بازو حیدر پہ ناز ہے، حیدر کو خون سبط پیمبر پہ ناز ہے، زینب کو جرت دل اکبر پہ ناز ہے، اکبر کو بے زبانی اصغر پہ ناز ہے، جبریل ہے نثار نگار بطول پر، نازاں ہے چرخ جرت آل رسول، جبریل ہے نثار، جبریل ہے نثار نگار بطول پر، نازاں ہے چرخ جرت آل رسول پر، وقت سخن وہ ہیبت یزداں کلام میں، پڑ جائے جس سے لرزہ دل خاص و عام میں، اللہ رے یہ صفات کے جوہر امام میں، سچ ہے کہ انبیاء کا چلن تھا خرام میں، دل میں کما کا لوچ تھا حمد الفکار کا، شبیر شاہکار تھے پروردگار کا، خوددار ہے جری ہے شہ کائنات ہے، اس کا وجود پاک جمال حیات ہے، شہ پارہ صفات شہ کار ذات ہے، اس کا قدم زمین پہ مہر ثبات ہے، سر اس کا پائے حشمت باطل پہ خم نہیں، عزم حسین عزم رسالت سے کم نہیں، کیا بات ہے، عزم حسین عزم، سر اس کا پائے حشمت باطل پہ خم نہیں، عزم حسین عزم رسالت سے کم نہیں، اے دشمنان دین و لعینان بدخصال، اے دشمنان دین و لعینان بدخصال، یہ اختران برج نبوت ہے لازوال، ان کو مٹا سکے یہ کسی کی نہیں مجال، کچھ شرم ہو تو ڈوب مرو بندگان مال، نور احد سے دل کو اجالے ہوئے ہیں یہ، نور احد سے دل کو اجالے ہوئے ہیں یہ، بنت نبی کی گود کے پالے ہوئے ہیں یہ، نور احد سے دل کو اجالے ہوئے ہیں یہ، بنت نبی کی گود کے پالے ہوئے ہیں یہ، بنت نبی کی گود کے پالے ہوئے ہیں یہ۔ کیا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے علامہ ذیشان مہروی صاحب، بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ شجاعت امام عالی مقام اور آپ کی جرت، بہادری، یہ ساری چیزیں ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ علامہ صاحب سے ہم نے پہلے سوالات کیے، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ابھی پھر میں علامہ محمد نسیم مہروی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ امام عالی مقام جب ایک کسی بھی قافلے کا سپہ سالار ہوتا ہے، اگر وہ جرت و بہادری کا پیکر ہو تو سارے قافلے کے جتنے بھی کاروان کے افراد ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرح سے بہادر بھی بن جاتے ہیں اور ان کے اندر دلیری بھی آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے، کیونکہ سالار قافلہ جب ڈٹ کے کھڑا ہو میدان میں تو پھر خوف کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ بطور سپہ سالار آپ نے جو اپنی فوج تھی اس کو لیڈ کیا، تو ان کے عزائم کیا تھے، ان کے اندر کتنا جذبہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ امام حسین بطور سپہ سالار، حضرت امام حسین علیہ السلام 9 محرم الحرام ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کے اندر ساروں کو بلا کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میرے غم کو سارو، میرا ساتھ دینے والو اور میرے ساتھ یہاں تک آنے والو،
مجھے پتہ ہے کہ یزیدی میرے سر کے بھوکے ہیں، میرا سر لینا چاہتے ہیں۔ آپ سے میں مختصر عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں آپ کو کھلم کھلا اجازت دے رہا ہوں، جو بندہ جانا چاہتا ہے چلا جائے، رات کی تاریکی ہے، جو بندہ جانا چاہے چلا جائے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے وہاں پہ چراغ بھی بجھا دیے۔ جب چراغ بھی بجھا دیے گئے، حضرت امام حسین نے فرمایا شاید روشنی کے اندر کوئی جانے میں جھجک محسوس کرے، بے شرمی محسوس کرے، اس وجہ سے نہ جا سکے۔ حضرت امام حسین نے کہا چراغ بھی بجھا دو، چراغ بھی بجھا دیے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو اندر سے سسکیوں کی رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ واپس جلوایا تو حضرت امام حسین نے کیا دیکھا کہ آپ کے ساتھی سارے رو رہے ہیں زاروں کے طرح، اور کہنے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین ہم تیرے ساتھ چلنے کے لیے آئے ہیں تو ہم تیرے ساتھ چلیں گے، ہم مر جائیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن تیرا دامن وفا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے سپہ سالار ہیں، کون ایسا سپہ سالار انسان کو ملتا ہے جو اپنے رفقا کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہہ رہا ہے اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن پیچھے چلنے والے مقتدی حضرات حضرت امام حسین کی کیسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ کربلا کے میدان کے اندر سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، یزیدی فوجیں سامنے نظر آ رہی ہیں، نہر فرات کے اوپر پیرے بٹھا دیے گئے ہیں، پانی پینے کو نہیں مل رہا، معصوم بچے ہیں ساتھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی اپنے رفقا کو خطاب کر کے فرمایا بطور سپہ سالار ایسا ہونا چاہیے دنیا کے اندر تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے۔ حضرت امام حسین جیسا نہ ہمیں سپہ سالار ملتا ہے حضرت امام حسین کے بعد، اور نہ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا شہید ہمیں نظر آتا۔ مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے لال پر، دکھلا دیا یہ حکم وہی مر کے سامنے۔ علامہ صاحب نے حضرت حر کا ذکر کیا تو پہلا فوج کا دستہ تھا جو حضرت حر کی قیادت میں آئے تھے، حضرت سپہ سالاری کی صورت میں وہاں پہ آئے تھے۔ تو امام علی مقام کا یہاں پہ بطور سپہ سالار کردار دیکھیے کہ دشمن اتنا متاثر ہے کہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 2 نمازیں پیچھے ادا کی، اس کے بعد پھر ایسا سپہ سالار دنیا میں کہیں دکھاؤ تو کہ سامنے دشمن کھڑا ہے، دشمن کا پانی ختم ہو گیا، ادھر 80 یا 82 افراد ہیں، وہاں پہ ہزاروں کے لحاظ ہزاروں فوجی کھڑے ہیں، ان کے پاس پانی ختم ہے اور یہ چند درجن لوگ ہیں اور یہ ان کے پورے قافلے کو نہ صرف ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ ایسا سپہ سالار دنیا میں کہاں ہمیں ملے گا؟ تو حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت خوب ترجمانی فرمائی، فرمایا یہ جرأت و بہادری کا موضوع چل رہا ہے تو جرأت و بہادری کے اوپر آپ نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچتے، فرمایا جس کی جرأت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، یعنی جن کی جرأت کو دیکھ کے یہ پورا عالم ان کی جرأت کو سجدہ پیش کر رہا ہے، جس کی جرأت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ ماشاءاللہ، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، پیر جی علامہ کے اس کے اشعار پیش فرما رہے تھے علامہ عبدالرحمن جامی۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا، موضوع ہے شجاعت و بہادری جناب امام علی مقام کی۔ پروگرام ہمارا اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، علامہ نسیم مہروی صاحب سے، ایک تو آپ آج کی جو یوتھ ہے اس کو کیا کہنا چاہیں گے جناب امام علی مقام کے حوالے سے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کس طرح ان کے کردار کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، نافذ کرنا چاہیے؟ اور دوسرا میری آپ سے گزارش ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ طرز میں بہت اچھا خطاب فرماتے ہیں، تھوڑی سی طرز سنا دیں اور ساتھ میں آخر میں ہماری جو یوتھ ہے اس کو اس چینل کی وساطت سے پیغام دے دیں جناب امام علی مقام کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ جی، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی زندگی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے عیاں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سے سیکھا، اور حضور علیہ السلام کے جتنے بھی غلام ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، تو اس کو چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایسا سبق رکھا ہے کہ
اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے افراد بھی اور اپنے رفقا بھی اور اپنے ساتھی بھی سارے میدان کربلا میں قربان کر کے بھی آخر میں حضرت امام حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور آج کل تو یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا ہے، وہ سجدہ نہیں تھا۔ اسی لیے مجھے ایک شاعر کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند مصرے یاد آتے ہیں کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، اللہ اکبر، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو۔ اور جس طریقے سے علامہ صاحب پانی کی بات کر رہے تھے، شاعر نے لکھا ہے کہ خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا ہے حسین نے، اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں۔ آج ہمارے اپنے نوجوانوں کو میں یہ سبق دے رہا ہوں کہ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سجدے سے سر نہ اٹھایا حسین نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے کردار سے ہمارے سامنے اپنی زندگی کو رکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار ہم اگر دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ظالم کے آگے ڈٹ جانا اور ہر مظلوم کی مدد کرنا، بے شک بے شک، ہر اپنے سے چھوٹے کی مدد کرنا، ہر کمزور کی مدد کرنا، یہ حسنین کریمین کی عادت مبارک تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور آخری بات یہی کہوں گا میں اپنے نوجوانوں سے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے، ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا تھا طرز کے اندر ایک دو باتیں سنا دوں آپ کو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی، اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے ہمارے نانا جان، ہم نے تختیاں لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں میری تختی اچھی ہے یا حسن مجتبی کی تختی اچھی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کہنے کے اوپر، دونوں بھائیوں کے کہنے کے اوپر میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے ننھے شہزادو، جاؤ اپنے بابا علی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ جناب علی المرتضیٰ کے پاس آئے، آپ نے بھی فرمایا دونوں بھائیوں نے اچھی تختیاں لکھی ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا او میرے بیٹو، جاؤ اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفسرہ محدثہ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ آپ کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں جب دونوں بھائی گئے، سیدہ فاطمہ نے دیکھا دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اگر ایک کو میں نے کہہ دیا اس نے خوبصورت لکھی ہے، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں نے حسن کو کہہ دیا تو نے اچھی لکھی ہے، حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر حسین کو کہہ دیا تو نے اچھی لکھی ہے، حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا او میرے بیٹو، میرے ہاتھوں میں 7 موتی ہیں، انہیں میں آسمان کی طرف اچھالتی ہوں، جس کی تختی کے اوپر 4 موتی گر گئے سمجھ لینا کہ اس نے تختی خوبصورت لکھی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ 7 موتی آسمان کی طرف اچھالے، ایک موتی جبریل نے وہاں سے آ کے پکڑ لیا، اور بعض روایت کے مطابق جبریل نے ایک موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے، دونوں کی تختیوں کے اوپر 3 یا 4 آ کے دانے گرے۔ آپ نے وہاں پہ فیصلہ فرمایا اے میرے بچوں، رب کی طرف سے یہ بات منظور تھی کہ دونوں نے تختیاں اچھی لکھی ہیں، اس وجہ سے دونوں کی تختیوں کے اوپر 4 موتی آ کے گر گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھرانہ افضل، آپ کا مقام افضل، آپ کے نانا جیسا کسی کے پاس نانا نہیں، بلکہ حضرت عمر کے تاریخی الفاظ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ حسین وہ ہے جس کے نانا جیسا کسی کے پاس نانا نہیں، جس کی نانی جیسی کسی کے پاس نانی نہیں، جس کے ماموں جیسا کسی کے پاس ماموں نہیں۔ اس کو میں مختصر کرتا چلوں تو میں یوں کہوں گا کہ افضل
ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا وجہ کیا ہے کیوں افضل ہے کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا معروف شاعر. جی ناظرین، آپ نے پروگرام آج دیکھا داستان کربلا. ہمارا موضوع رہا شجاعت امام علی مقام. بڑے خوبصورت انداز میں علامہ نسیم مہروی صاحب نے گفتگو فرمائی، علامہ عبدالرحمن جامی صاحب نے گفتگو فرمائی، اور ادبی حوالے سے ہمارے ساتھ ذیشان مہروی صاحب نے گفتگو فرمائی. میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت دیا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اس پروگرام کو آپ نے دیکھا. اللہ کریم آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. دیکھتے رہیے NTV.